السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ فجر. یہ مکی صورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت میں صبر اور شکر دو مقام کو واضح کیا. دنیا والے سمجھتے ہیں نعمتیں مل گئیں تو اللہ کا محبوب بن گیا، اور نعمتیں نہیں ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مبغوض اور معطوف بندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ترازو غلط ہے. یہ ہے عنوان آج کی گفتگو کا. مصیبتیں آئیں تو اللہ کا معطوف نہیں، اور نعمتیں خوب آئیں تو اللہ کا محبوب نہیں. دنیا میں یہ معیار نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ہم آزمائش کے لیے دیتے ہیں. کسی کو مقام شکر دیتے ہیں اور کسی کو مقام صبر دیتے ہیں. کسی کا امتحان صبر کے مضمون میں ہوتا ہے اور کسی کا امتحان شکر کے مضمون میں ہوتا ہے. یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ فجر کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی. شروع میں جو واو آیا ہے، اکثر صورتوں کے شروع میں وہ قسم کے لیے آیا ہے. اب تو آپ عادی ہو گئے ہیں سننے کے. جیسے والعصر میں زمانے کی قسم تھی، ایسے یہاں والفجر، فجر کی قسم. فجر کا ترجمہ پیچھے آ چکا ہے. رات کی تاریکی پھٹ جاتی ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے. اس پھٹنے کو اور پھٹنے کے بعد روشنی ظاہر ہونے کو فجر کہا جاتا ہے. اسی سے نام ہے طلوع فجر. فجر کا مطلب فجر طلوع ہو گئی، یعنی سفیدی ظاہر ہو گئی اور تاریکی چھٹ گئی. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. لیال لیل کی جمع ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، لیال اس کی جمع ہے، اور عشر کے معنی 10 راتوں کی قسم. اب اس میں دونوں امکان ہے کہ یہ 10 راتیں کوئی متعین رات ہوں، جیسے ذی الحجہ کی 10 راتیں. 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں حاجی حضرات قیام کرتے ہیں. اس سے پہلے تک 1 ذی الحجہ سے تمام راتیں، یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی بڑی زیادہ فضیلت والی ہیں، بہت زیادہ. اس کی فضیلت کے لیے میری مستقل ایک کیسٹ ہے، نورانی راتیں اور شب قدر. اس میں وضاحت دیکھیں آپ کیا کیا اس کے فضائل ہیں. تو ذی الحجہ کی 10 راتیں یہاں مراد ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق 10 راتیں مراد ہیں. قسم ہے 10 راتوں کی، کیونکہ مہینے کے اندر 10 راتیں اپنے مقابل کو پیش کرتی ہیں. چاندنی رات کا پہلا 10 دن اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد کا 10 دن منور ہوتا ہے، چاندنی رہتی ہے. اس کے بعد پھر 10 دن دونوں کو ملا کر ہوتا ہے. یہ 10 راتیں ہر مہینے کی بھی ہو سکتی ہیں. پھر راتیں اپنے دن کے مقابل میں آتی ہیں. تو 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، شفع کے معنی آتے ہیں جوڑا، جس کو ہم جفت کہتے ہیں. والوتر، اور تاف کی قسم. تاف سے مراد جیسے کوئی ایک کہے اور ایک کا مقابل نہیں آتا. اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں. یہ وتر ہے. رات کا مقابل دن ہے، آسمان کا مقابل زمین ہے، تارے کا مقابل گورا ہے، لمبے کا مقابل پستہ قد ہے. تو جن چیزوں کا جوڑا ہوتا ہے ان کو شفا کہتے ہیں. لیکن جن کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا ہے وہ وتر کہلاتا ہے. دنیا کی ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. اس لیے اللہ یہاں مراد ہے الوتر سے مراد. اللہ وتر ہیں اور وتر ہی کو پسند فرماتے ہیں. تاف کی قسم. قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ذی الحجہ کی، اور قسم ہے جفت اور تاف کی. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، یا رات میں جب چلنے لگے. اس سے مراد معراج کی رات ہے، جس میں سید الانبیاء مکہ المکرمہ سے بیت المقدس لے جائے گئے اور وہاں سے معراج ہوئی، یعنی 7واں آسمان کی سیر ہوئی. تو واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جس رات میں چلنے لگے. یا اگر مطلق راتیں مراد دی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا جیسے شروع میں قسم کھائی ہے فجر کی، ایسے ہی قسم کھائی ہے رات کی. وہاں رات جا کر دن آ رہا ہے اور یہاں رات چلنے لگی، یعنی دن ختم ہوا، رات شروع ہو گئی. تو رات آئے اس کی بھی قسم، اور فجر آئے اس کی بھی قسم. یہ دونوں انقلاب پیش کرتے ہیں کائنات کا. روشنی چلی گئی، تاریکی آ رہی ہے، انقلاب ہے پوری کائنات میں. ان قسموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں
اور سوال کیا حل فی ذالک، کیا ان تمام مذکورہ باتوں میں قسم مذکور ہے لذی حجر، عقل مندوں کے واسطے، لذی حجر عقل والے. حجر کے معنی آتے ہیں جدا کرنا، منع کرنا، یہاں مراد ہے عقل والے، کیونکہ عقل ہی انسان کو غلط کاموں سے منع کرتی ہے. تو عقل مندوں کے لیے ان مذکورہ بالا قسموں میں بہترین قسم موجود ہے اور اس کے اندر کافی چیزیں موجود ہیں. فجر قدرت کا ثبوت، 10 راتیں ذی الحجہ کی فضائل کے اعتبار سے فضیلت دینے والے کا ثبوت. شفا اور وتر جفت اور طاس میں اس ذات کا ثبوت جس نے کائنات کا جوڑا بنایا ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا اور بے مثل ہے، جیسا اور کوئی نہیں. جس نے کائنات کو جوڑوں میں تقسیم کیا لیکن خود اپنا جوڑا نہیں بنایا، اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے. اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، یعنی وحشت اور سناٹا اور سیاہی چھا جائے، جو سیاہی لانے پر قادر ہے وہ فجر بھی لانے پر قادر ہے. ان تمام انقلابات کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے واسطے اس میں کافی قسم موجود ہے. اب تم کو اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے مزید کسی اور شواہد کی ضرورت نہیں. ان شواہدات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا نام لیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد ایک قوم کا نام، ایک آدمی کا نام عاد ہے، اسی سے قوم عاد منسوب ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا تھا. یہاں ان کا ذکر کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں کیسا کیا تیرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ. اب قوم عاد دو ہیں، ایک عاد اولا اور ایک عاد ثانیہ. عاد اولا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ارم ذات العماد، ارم دادا کا نام تھا ارم. عاد جس طرف منسوب ہے ان کے جد امجد کا نام ارم تھا. تو یہاں عاد سے مراد کون ہیں؟ ارم والے. ذات العماد ذات کے معنی والے، اور عماد قوموں کی جمع ہے کھمبے والے. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ان کی مکانات کے کھمبے بڑے اونچے ہوتے تھے تو مکان بڑا اونچا ہوتا ہے. اور مکان اونچا کون بناتا؟ مرغی کا دربہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ مرغی کے واسطے کافی ہے، اور ہاتھی کے لیے بڑا مکان ہونا چاہیے کیونکہ ہاتھی کے واسطے ناکافی ہے. تو کسی کے ستون لمبے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود اتنے لمبے ہیں کہ اگر چھت چھوٹی ہے تو اس میں نہیں آتے. تو ان کے گھر لمبے کھمبے والے ہیں کیونکہ اس میں لمبے لوگ رہنے والے ہیں. ان کی لمبائی کتنی تھی؟ اللہ خود فرماتے ہیں الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے ستون والے جن کی قد و قامت ایسے تھے. لم یخلق پیدا ہی نہیں کیا گیا، مثلها ان جیسا، فی البلاد شہروں میں. بلاد بلد کی جمع ہے، گزشتہ ہفتے میں آ چکا ہے. بلاد کی جمع ہے شہروں میں، ملکوں میں، کائنات میں. اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. کس چیز میں ایسا؟ لمبا ترنگا اونچا، اتنے مضبوط. اور جب قوم کسی کو پکڑتی تھی تو بڑی سرکش تھی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جباری، جب تم پکڑتے ہو بڑی سخت پکڑ. یہ قوم عاد کا حال تھا. قوم عاد جس کی طرف علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یہ قوم عاد کا حال تھا. اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود کو بھیجا اور اس قوم کو بھی اللہ نے کیسا کیا، یعنی ان پر عذاب کیسے آیا. یہ مکمل تفصیل گزشتہ کئی صورتوں میں آ چکی ہے. قوم عاد پر تباہی کے آثار کیسے ہوئے، سورہ ہود 12 میں مکمل بحث آئی. قوم عاد کا یہ حال ہوا، ان کی لمبائی کا، ان کی زور و قوت کا، ان کی شہرت کا یہ حال تھا. شہر میں کوئی ان جیسا پیدا نہیں ہوا. وثمود، اور ایک قوم کا نام کیا ہے؟ سمود، جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، جن کو اللہ نے بطور معجزے کے مطالبے کے بعد پہاڑی سے گاوی اونٹنی برآمد کیا، جن کا ذکر سورہ والشمس میں آ چکا ہے. یہ قوم سمود ہے. ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اور ان کا حال کیا تھا؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، واد سے مراد وادی، صخرہ مر چٹان، پتھر کی چٹان کو صخرہ کہتے ہیں. یہ پوری قوم پہاڑوں میں تراش کے بڑے مکان بناتی تھی. جابوا الصخرہ کے معنی پہاڑوں کو تراشتی، سنگ تراشی کی طرح. کوئی پہاڑوں کو تراشتا ہے تو خود بناتا. یہ پہاڑوں کو تراش کے مکان تیار کرتے تھے. کہاں؟ بالواد، وادی میں. دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، وہ واد ہے. تو پہلی قوم مضبوط تھی، گھروں میں لمبے ستون تھے، ان کا جد امجد ارم تھا. اور دوسری قوم سمود ہے جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور جنہوں نے وادی کے اندر گھر بنایا. مراد وادیوں کے وادی القرآن ہے، بڑے پہاڑوں کو تراشا. دو قومیں ہو گئی. تیسری قوم کون ہے؟ وہ فرعون ذی الاوتاد. اور فرعون کے ساتھ کیسا سلوک کیا اللہ نے؟ فرعون کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بڑا پیارا واقعہ ہے، قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا. اس واقعے کو سنانے گئے تو 1-2 رات کافی نہیں ہوتی. سورہ طٰہٰ مکمل پڑھنا پڑے گا، سورہ قصص پوری سنانا پڑے گا. تفصیل سے واقعہ آ چکا ہے، سورہ یونس میں پورا واقعہ آ چکا ہے. لیکن فرعون کیا کرتا تھا اس کا ہلکا سا اشارہ یہاں خود کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے فرعون ذی الاوتاد. ذی معنی والا، اوتاد جمع ہے، واحد اس کا ہے وتدن. وتدن کے معنی کیلا چھوڑتے ہیں نا دیواروں میں آپ، کیلا ٹھوکنا. یہ فرعون کا نام کیا ہے؟ میخوں والا فرعون. اس کا نام میخوں والا فرعون کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ میخیں ہاتھ اور پیر میں ٹھوک دیا کرتا تھا. جس کو سزا دینا ہے اس کو لٹاتا زمین پر اور انگلیوں میں کیلے ٹھوک دیتا. اس انگلی کے ساتھ زمین پہ آدمی کیلوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا. اب اس کے اوپر سانپ چھوڑتا، بچھو چھوڑتا تاکہ آدمی حرکت بھی نہ کر سکے. تو میخوں والا تھا یہ مشہور. اپنے بیوی آسیہ کو جب وہ موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی تو ایسا ہی اس نے کیا تھا، اور اوپر سے پتھر کی ٹکان کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ مشہور تھا ظلم کرنے میں، اپنے آپ کو خدا کہلوانے میں. اس کا بھی انجام یہ ہوا کہ پانی میں غرق ہوا، آگ میں نکلا. یہ واقعہ جب آئے گا جب آپ سنیں گے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ یا سورہ ہود، سورہ یونس، ان سورتوں کا انتظار کیجیے. اس فرعون کو نام دیا تھا میخوں والا فرعون، ذی الاوتاد. کیا کیا تھا اس نے؟ الذین طغوا، جس نے سرکشی کیا، فی البلاد، شہروں میں. فی البلاد سے مراد شہروں میں سرکشی کیا، یعنی سرکش کہتے ہیں اپنی حد سے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. جیسے ہمارے علاقے میں آپ دیکھتے تھے نا، ایک تھا تھے ان کو لوگ خدا مانتے تھے، خدا کا اوتار مانتے تھے. ہاں بھگوان کہتے تھے ان کو، چلے گئے وہ بھی. ان کو بھی وہاں کے لوگوں نے خدا کہا اور یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. جب حضرت موسیٰ نے دعوت دی تو کہنے لگا تمہارے پاس کون سا خدا ہے؟ میں تو اپنے سوا کسی کو خدا جانتا بھی نہیں. تمہارا خدا ہے کون؟ تم کس کی بات کرتے ہو؟ قال ہمارا ربکما یا موسیٰ، تمہارا کون سا رب ہے؟ تو یہ ایسا شخص تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. میں تفصیل میں جائے بغیر
صرف ان قوموں کی سرکشی بتا رہا ہوں کہ ان کی سرکشیاں یہ تھی، ان کا انجام یہ تھا. شہروں میں اس نے فساد کر رکھا تھا. فی البلاد سے مراد شہر، چاہے وہ مدائن کے قریب ملک مصر ہو جہاں اس کی بادشاہ، یہ ملک مصر کا حاکم تھا. آج جو ملک مصر ہے یہی ملک مراد اس کا بادشاہ تھا. اور اتنی فساد کی باتیں کیا. فاکثروا فی الفساد، اکثر نے بہت کر ڈالا فساد. لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کیا اس خطرے سے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے. موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں اس لیے لاکھوں بچوں کو قتل کیا. اکبر نے اسی پر طنز کیا تھا کہ ان قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، کالج کھول دیا ہوتا خود ہی سب پیمان ہو جاتے. کیا ضرورت تھی قتل کرنے کی؟ طنز کیا ہے اکبر نے. اتنے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کالج کھول دیا ہوتا خود بخود پوٹے والے ہو جاتے. لیکن نہیں سوچی اس کو یہ بات. اس نے کیا کیا؟ بچہ پیدا ہوا تو قتل کرا گیا. تو یہ ہے فاکثروا فی الفساد. عورتوں کو زندہ رکھتا، مردوں کو قتل کر دیتا تاکہ ان سے خدمت کرائے. پھر لوگوں نے کہا پورے مرد مر گئے تو کام کون کرے گا؟ تو 1 سال کے بچوں کو مارتا اور 1 سال کے بچوں کو چھوڑتا. یہ کیا ہے؟ فاکثروا فی الفساد. فساد بہت کیا ملکوں شہروں میں. فصب علیہم ربک سوط عذاب. فصب، صبا ہے صبح کے معنی برسانا، جیسے پانی برستا ہے نا، اللہ نے عذاب کے کوڑے برسائے. صبا برسایا علیہم ان پر ربک تیرے پروردگار نے سوط عذاب، عذاب کا کوڑا. عذاب کا کوڑا کیسا ہوتا وہ نظر نہیں آتا. سوط سین واو کے معنی کوڑا، جو چمڑے کا ہوتا کوڑا جسے گھوڑے کو مار کے لگایا جاتا ہے، چابک کسے کہتے ہیں. اللہ نے فرعونیوں پر چابک برسایا. تفصیل میں گئے بغیر اشارہ کر دوں، پہلے اللہ نے مہلت دی، تنبیہ کیا. حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تنبیہ کے طور پر عذاب بھیجا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. طوفان بھیجا. طوفان میں توبہ نہیں کیا اس نے. جراد چڑیوں کا لشکر بھیجا. اور قمل جوئیں کو بھیج دیا، جہاں دیکھو کپڑے میں جواں. ضفادع میرک عذاب، جہاں دیکھو میرک، کھانے میں پینے میں برتن میں جہاں دیکھا میرک. والدم خون، اٹھا کے پانی پیتے ہیں تو خون، چائے پیتے ہیں تو خون، جو اٹھا کے ہاتھ میں لیا خون. یہ سب تنبیہات تھی. ان تمام پر وعدہ کرتا رہا موسیٰ سے. اب کی بات توبہ کرتا ہوں کہ عذاب ہٹا دو دعا کر کے. اب کی بات سمجھ جاؤں گا. ہر دفعہ توبہ کرتا حضرت موسیٰ دعا کرتے عذاب ہٹ جاتا. پھر وہی کتے کے دم تیرے کی تیڑی. پھر وہی ہوا. 9 دفعہ اللہ نے موقع دیا. اتنا 9. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات. 9 نشانیاں دی اللہ نے. 7 تو یہ عذاب کی شکل میں اور 2 ایک بیضا اور ایک لاٹھی. لاٹھی کو رکھتے سانپ بنتی، پکڑ لیتے لاٹھی بن جاتی. ہاتھ نکالتے بغل میں رکھ کے تو چمکتا سورج کی طرح. 9 نشانیاں دے کے بھیجا لیکن سب کو اس نے جھٹلا دیا. أَرِيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ. نشانیاں سب کے سب دکھلا دیا مگر جھٹلا دیا اس نے اور انکار کرتا رہا. تو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب کے کوڑے برسایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب. برسایا تیرے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے. اب یہاں سے ایک جملے میں سب کے لیے کامن بات آ رہی ہے. ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، لبالمرصاد، ہاتھ میں ہے. مرصاد مرصد کی جمع ہے، زمین کا ہاتھ میں بیٹھنا. جیسے کوئی چھپ کر کہیں بیٹھ جائے تو اسے کوئی دیکھے نا، لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، آنے جانے والوں پہ نظر رکھتا ہے. ایسے چھپ کر بیٹھنے والے کو جہاں وہ جگہ بنا کے بیٹھتا ہے اس کو گھات کہتے ہیں. ہاتھ لگا کر بیٹھنا. جیسے ڈاکو لوگ بیٹھے تھے راستے میں، آ رہا ہے مال چھیننے کے لیے، وہ ان کی گھات ہے. اور کچھ لوگ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ گھات لگا کر بیٹھے، ان کی گھات ہے. گھات میں جو بیٹھتا ہے وہ سب پہ نظر رکھتا ہے، لیکن گزرنے والا کافی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. رب کریم گھات میں ہے. یہ اشارہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی کی نگاہ نہیں، میں تو آزاد ہوں. پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، ہمت بہت ہے، طاقت بہت ہے، شجاعت بہت ہے، کوئی قانون میرے پاس نہیں آنے والا. لیکن اللہ ہاتھ میں ہے. جب وقت آئے گا تو کچا چٹا کھول کر دیں گے. میاں یہ کیا تھا، ہاں یہ کیا تھا، ہاں یہ کیا تھا، سب کھول کر دیں گے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ہاتھ میں ہے. کس کی ہاتھ میں ہے؟ جو بھی مجرم ملے، جو بھی اللہ کی مخالفت کرے، جو بھی ان کی کتاب کی مخالفت کرے، جو بھی آپ کے رسول کی مخالفت کرے، ان تمام کے لیے آپ کا رب ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں ہونے کا مطلب تم یہ مت سمجھو کہ تم بے لگام ہو، جو چاہے تو کرو. تم پر ایک نگاہ والا متوجہ ہے جو ہماری طرف تمہاری طرف ہمیشہ دیکھ رہا. ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے رب کی توجہ آپ سے نہیں ہٹتی. ایک لمحہ کے لیے، یہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر ہے نا، ایک لمحہ کے لیے وہاں سے اس کیا سلسلہ منقطع ہو جائے آواز چھوڑ دیتا. ایک لمحہ کے لیے اگر آپ کے رب کی توجہ ہٹ جائے گی تو یہ آنکھیں کام نہیں کرے گی، یہ دل کام نہیں کرے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا. ایک لمحہ بھی اللہ کی طرف سے توجہ کم ہوئی تو یہ بندہ اپنے وجود میں بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، زمین دوز ہو جاتا ہے. آپ کا رب مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہے. اب اس کے باوجود آپ اپنے رب کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو حساب دینا ہے. یہ رب ہاتھ میں ہے. جتنے نافرمان ہوں سب کے ہاتھ میں ہے. اب انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک انسان کہتا ہے جس کو اللہ نے خوب مال دیا، خوب دوازا، بچے بھی خوب، مال بھی خوب، اہل و عیال بھی خوب، بیوی بھی حسین، بچے بھی جمیل، بڑا مزے میں کہتا ہے دیکھو میرے اللہ نے میرا کیا اکرام کیا، ماشاءاللہ کیا نوازا ہے مجھے. ہاں میں تو حقدار تھا، میں تو مستحق تھا اور مجھ پر تو اللہ نے کرم کیا ہے. ڈھینگے مارتا ہے جو مسلمان بیٹھی، وہ سمجھتا ہے یہ محبوبیت کا معیار ہے، خوب نوازا. دوسرا کہتا ہے، وہی انسان کبھی کہتا ہے کبھی دوسرا کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بھائی پہلے کے حالات اچھے تھے، اب حالات ٹھیک نہیں، اب کمائی نہیں ہو رہی، دکان رقم نہیں چل رہی، برابر مال نہیں آ رہا. یہی انسان کل تک ڈھینگے مارتا تھا، آج بولتا ہے کمائی پھیکی پڑ گئی. جب کہتا تھا رب نے اکرام کیا اور اب کہتا ہے رب نے توہین کیا، روزی کم کر دیا، میں تو نمازیں بہت پڑھتا ہوں، تسبیح بہت رکھتا ہوں. جب کیا ہوتا تو نوبت کیوں آتی؟ کبیر داس نے کہا تھا، کبیر داس نے دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کریں نہ کوئی، جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ رہے کوئی. اگر اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتی تھی نوبتی کیوں آتی؟ اور یاد رکھنے والا تو ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے، اسے کبھی شکوہ نہیں ہوتا. میں تیرا بندہ ہوں تو جس حال میں رکھے میں تیرا ہوں، کسی حال میں وہ شکوہ نہیں کرتا. تو انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک انسان کے 2 احوال بھی ہو سکتے ہیں اور 2 قسم کے انسان بھی ہو سکتے ہیں. کبھی رات کبھی دن، کبھی چت کبھی پٹ،
ہاں ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کبھی ہانی پہ آنا کبھی مٹھی بچنا، کبھی خوب مال آتا کبھی کچھ بھی نہیں ملتا. یہ دونوں آواز ہیں لیکن دونوں طریقے آزمائش کے ہیں. یہ محبوب ہونے کی دلیل نہیں سمجھنا. اب سنو دونوں آیتیں. فاما الانسان بس بہرحال انسان اذا ما ابتلاه ربه جب آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا پروردگار ظاہرا فاکرمہ تو اس کا اکرام کرتا ہے ونعمہ اس کو نعمتیں دیتا ہے فیقول بندہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمنی میرا اکرام کیا ہے. واہ کیا نوازا کیا نہیں ہے میرے پاس بولتا ہے. واما اور بہرحال اذا ما ابتلاه جب آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رب اس کو فقدر علیہ رزقہ اور تنگ کر دیا اس پر اس کی روزی کو فیقول تو کہتا ہے ربی اہانن میرے رب نے میری توہین کیا میری اہانت کر دیا. میں ایسا تھا میری یہ تعلیم تھی میرا یہ فن تھا میرا یہ ہنر تھا میں اس قابل تھا. کیا کیا سناتا ہے اور کہتا ہے رب نے میرا اکرام نہیں کیا بلکہ میری توہین کیا. نوازا تو وہ حالت ہے اور رسی ٹیٹ کیا تو یہ حالت ہے. دونوں صورتوں میں آپ سے باہر ہو جاتا ہے. ہاں دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں کلا یہ دونوں باتیں تیری صحیح نہیں ہیں. میں جس کو دیتا ہوں یہ انعام و اکرام نہیں سمجھنا اور جس کو نہیں دیتا ہوں یہ توہین نہیں سمجھنا. میں نے ایوب کو دکھ دیا تھا کیا میرا بندہ ایوب میرا نہیں تھا؟ نعم العبد انه اواب کیا پیارا بندہ تھا. مصیبتوں میں بھی اللہ اللہ کا طرح 7 سال تک وہ بھی میرا بندہ ہے. اور سلیمان کو دے کر آزمایا کیا میرا بندہ وہ نہیں تھا؟ سلیمان کو دے کر آزمایا ایوب سے لے کر آزمایا. یہ دونوں آزمائش کے طریقے میرے پاس کبھی دے کر کبھی لے کر. دیتا ہوں کہ شاکر بندہ بنتا ہے یا نہیں اور لیتا ہوں کہ صابر بندہ بنتا ہے کہ نہیں. اور آپ سنو مقام صبر سے مقام شکر مشکل ہے. لوگ سمجھتے ہیں جس کو نعمتیں خوب ملی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی آزمائش اچھی ہے کھا بھی تو رہا ہے کم سے کم امتحان میں امتحان بھی چلتا ہے مزے بھی چلتے ہیں. اور جس کو مصیبتیں آتی ہیں آزمائش بھی ہے مصیبتیں بھی ہیں اس کو پریشانیاں ہیں. یہ خیال غلط ہے. مقامی صبر سے مقامی شکر بہتر ہے لیکن اس میں کیا ملے گا؟ نعمتوں میں اضافہ. اللہ نے کہا سورہ ابراہیم 13 کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ کروں گا. یہ تو کہا ہے. تو جو بندہ مقامی شکر پہ فائز ہے اگر شکر کر دیا تو کیا ملے گا؟ نعمت میں اضافہ. اور اس بندے کو مقامی صبر ملا ہے اگر وہ بندہ اپنے صبر پہ قائم رہ گیا تو کیا ملتا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اب مجھے بتاؤ اللہ کی معیت بہتر ہے یا اللہ کی طرف سے نعمت بہتر ہے؟ میں اس کی مثال دیا تھا آپ کو بھول گئے ہوں گے تازہ کر لو. آپ تو بہت ذہین ہیں بہت سمجھدار ہیں. اب تو ماشاءاللہ قرآن کے مزے سے بھی واقف ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. خالی روٹی کے چاول کے کھٹے کے مزے سے واقف تھے پہلے اب تو قرآن کے لفظوں سے مزہ آ رہا ہے آپ کو. ایک مثال دے کے بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور مکے کے کافر اسلام میں داخل ہو گئے نئے تھے تو 9 ہجری میں جب مال آیا قبیلہ حوازن کا تو ان نئے مسلمانوں کو خوب مال دے دیا. جو پرانے ساتھی تھے انصار ان کو آپ نے مال نہیں دیا. انصاریوں میں سے بعض نوجوان لڑکوں نے کہا یہ کیا ہے ابھی تک تو کافر تھے لوگ یہ سال پہلے اسلام میں آئے ان کو خوب مال دے دیا گیا اور ہم 10 سال سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں سے کہا کہ جو انصاری سب کو جمع کرو صرف انصار کو جمع کرو. سب کو جمع کر دیا اور اس کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا بیان کیا اور فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے انصار میں آ کر اپنے موقف کو مضبوط کیا ہے تو میرے لیے اٹیچی اور سوٹکیس ہو. لیکن یہ بتاؤ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ مکے والے جو ابھی اسلام میں آئے ہیں یہ اپنے گھروں کو مال لے کر لوٹے ہیں اور تم اپنے گھروں کو رسول اللہ کو لے کر لوٹو؟ اس پر تم راضی نہیں ہو؟ تمام انصار کی چیخ نکل گئی کہ ہم اس پر راضی ہیں. چنانچہ سید الانبیاء نے فیصلہ کر لیا کہ ہم انصار میں رہیں گے. اگر کئی وادیاں ہوں کئی گھاٹیاں ہوں اور سب لوگ مختلف گھاٹیوں میں جائیں گے تو میں گھاٹی کو تبیتوں کا جہاں انصار رہیں گے. آج بھی رسول اللہ انصار کے درمیان میں ہے اور قیامت تک وہیں رہیں گے اور قیامت کے ساتھ رہیں گے. اس مثال سے میں کیا دینا چاہتا ہوں ایک طرف مال تھا قریشیوں کے ہاتھ میں اور ایک طرف رسول اللہ کی ذات تھی انصار کے ہاتھ میں. کیا موقع بچا ہے؟ تو مقام شکر میں نعمتیں ملتی ہیں اور مقام صبر میں اللہ ملتے ہیں. اللہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ نے فرمایا کہ صابروں کو اجر دیں گے وہ بغیر حساب کے دیں گے. حساب کتاب نہیں ہوگا اس کا. کیوں؟ اس نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے. تو مقام دونوں امتحان کا ہے. نعمتوں میں اگر کامیاب ہوا تو نعمتوں میں اضافہ اور اگر مقام صبر میں کامیاب ہوا تو اللہ کے ساتھ ہونے کا اعزاز ملے گا. ان اللہ مع الصابرین آیت پڑھ لینا. ولا یلقاها الا الصابرون آیت پڑھ لینا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب آیت پڑھ لینا. تو صبر کا مقام اونچا لیکن صبر پہ اتنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. جیسے ہی روزی کم ہوئی پکارنا شروع کر دیتا. بچہ بیمار ہوا تڑپنا شروع ہو جاتا. بیوی کو تکلیف ہوئی رونا شروع ہو جاتا. یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس شکر کے بدلے اور اس صبر کے بدلے مجھے کیا ملنے والا. تڑپنا نہیں. ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ خوشحالی میں شکر کرنا اور بدحالی میں صبر کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. یہ علامات ہے ایمان کی. اس کیفیت کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی ترازو رکھی ہے. 2 حالتوں میں انسان جانچا جاتا ہے. اس جانچ میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو بندہ ثابت قدم ہوتا ہے. ثابت قدم ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. میں نے حدیث سنایا تھا آپ کو اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ ہو. 3 پسند رسول اللہ کی اور 3 پسند خلفائے راشدین کی اور 3 پسند جبریل کی اور 3 اللہ کی. اس میں سے میں نے ایک ٹکڑا سنایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندوں سے کہا تو میری 3 چیزیں پسند ہیں. وہ 3 میں سے کیا تھا؟ والصبر عند الفاقہ والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ. جب فاقہ میں بندہ صبر کرتا ہے تو مجھے مقام بہت پسند آتا ہے کہ بندہ فاقے میں صبر کرتا ہے اور جب نادم ہوتا ہے تو رو پڑتا اس کا رونا مجھے پسند ہے. اسی لیے آنکھوں سے نکلنے والا آنکھوں کا ایک قطرہ اللہ کی رحمت کو جوڑ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کتنا بڑا احساس ہے ایمان والے بندے کا کہ آنکھ سے نکلا ہوا بے حیثیت پانی جو گر جائے تو کسی کام کا نہیں ہے لیکن رب کریم کے پاس اس کی ایک وقات ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے ارقین فعال کے. متاثر ہو کر معصیت سے مغموم ہو کر جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے پاس موتی سمجھا جاتا ہے. موتی تو مقام صبر بہت اونچا ہے.
لیکن مقام صبر پر فائز ہونا، اس کو برداشت کرنا، تحمل اور ضبط ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ واقعہ لکھا ہے تفسیر مظہری میں، حضرت ایوب کے 7 سالہ بیماری پر ان کی بیوی نے کہا تھا اب 7 سال ہو گئے، اللہ سے دعا کرو ٹھیک ہو جائے، بہت لمبا وفا ہو گیا۔ حضرت ایوب نے بیوی سے کہا یہ بتاؤ ہم صحت مند اور نوجوان کتنے برس رہے؟ تو کہا 80 سال۔ کہا جس اللہ نے 80 سال تندرست رکھا ہے اس نے تو 7 سال بیمار رکھا ہے، جب تک 80 سال نہ ہو برابر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے حالات میں دیکھو، زندگی پر کھلایا، ہمیشہ پلایا، میٹھی نیند سلایا، آپ کی چاہتوں کا انتظام کیا، سب چیزوں کے باوجود اگر 2-4 وقت کچھ پریشانیاں آ گئی تو اللہ کی طرف شکوا نہیں۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، اللہ کے بندے بنو اور عشق کی بنیاد پر بنو، مطلب کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں مطلب کی بنیاد پر جو عشق ہوتا ہے وہ مکاری اور دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک آٹو کا شعر لکھا تھا مجھے بہت پسند آیا، بعض دفعہ آٹو والے بھی کام کر جاتے ہیں۔ ہاں مطلب سے نہیں کرنا بندگی۔ کیا کہا اس نے؟ جنت کے عوض میں سجدہ کروں یہ بات مجھے منظور نہیں، جنت کے عوض میں سجدہ کروں یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، میں بندہ ہوں، مزدور نہیں۔ مزدور مزدوری کے لیے کرتا ہے اور بندہ تو بندگی کی شان ادا کرتا ہے۔ تو بندگی بندگی کے واسطے کرنا، ہم ہیں بندے، ہمارا کام ہے بندگی کرنا۔ بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی سے بچنا ہے تو ہمارا کام بندگی کرنا ہے۔ تو ان 2 ترازوں میں تول کر دیکھو، آپ یا تو مقام شکر میں ہوں گے یا مقام صبر میں ہوں گے۔ ان دونوں کو آزمائش سمجھو، دونوں کو اٹھانے کا، دونوں کو اترانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کو پھر سوچو، سارے انبیاء ان کا تجزیہ کرو آپ سامنے رکھ کر، کسی کو خوب نعمتیں، حضرت سلیمان کو دیکھو، حضرت داؤد کو دیکھو، نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، ہواؤں پہ جناتوں پہ حکومت ہے، تفصیل آئے گی سورہ انبیاء میں۔ ایک طرف دیکھو تو انبیاء ہیں مگر پریشان ہیں، یعنی جسمانی اعتبار سے بیماری لگا دیا اللہ نے۔ ان دونوں سے کیا معلوم ہوتا؟ یہ دونوں طریقے آزمائش کے ہیں، دنیا میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی محبوب ہوتا ہے، بیماری سے کسی کا غیر محبوب ہونا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے آپ کو۔ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں، ارے دیکھو کچھ کیسا لگ گیا اس کے پیچھے، لگتا ہے کچھ خراب کام کیا ہے، سزا ملے گی، سزا ملنے کی جگہ نہیں ہے، یہ سزا ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ انبیاء پر جو مصیبتیں آئیں وہ کس کا بدلہ تھا؟ تو اب گناہوں کی 2 شکلیں یاد رکھ لو، اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اگر وہ آدمی گناہگار ہے تو گناہوں کی دھلائی کا ذریعہ بنے گی، اگر آدمی گناہگار ہے تو گناہوں کی دھلائی کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اس پر بھی اجر ہے اگر صبر کر لیا۔ داہنے جیب میں پیسہ ہے اور بوقت حاجت بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسہ نہیں نکلا، اس کو شک کر دیا، ارے میرا پیسہ نہیں گیا، مار دیا کسی نے پاٹی۔ اس کے بعد دوسرے دفعہ نہیں گیا، اس چند لمحوں میں جھٹکا لگا ہے، اس پر بھی اجر رکھا ہے اللہ۔ تو مصیبتوں پر اگر بندہ صبر کرتا ہے، گناہگار بندہ ہے تو گناہوں کی دھلائی کا سامان ہوتا ہے، اور اگر وہ بہت نیک ہے، بہت اللہ والا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا نبی ہے کوئی، پھر بھی مصیبت میں آئی، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، حضرت زکریا درخت کے اندر ہے، ان کو چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، سارے انبیاء ہیں، ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ رفع درجات کے لیے۔ اگر نیک لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو رفع درجات کے لیے، اور گناہگاروں پہ آئی ہیں تو گناہوں کی دھلائی کے لیے، اور کبھی کبھی متوجہ کرنے کے لیے۔ میرا بندہ غافل ہے، ذرا جھٹکا دو قریب آتا، لعلہم یتضرعون، لعلہم یضرعون۔ اسی مثال دیا ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، ماں سے بڑھ کر چاہنے والی نہیں، ضد کوئی ماں نے کبھی ٹالی نہیں، مگر وہ ماں بھی کبھی کبھی تھپڑ مارتی ہے بیٹے کو اور بیٹی کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، بلکہ غلطیوں پر تنبیہ کرنا ہے، آجا قریب، میری مرضی کے مطابق لا کر، میری چاہتوں کے قریب رہا کر، میرے ارمانوں کو سمجھا کر، تیرے بھلے کے واسطے جو میں چاہتا ہوں اس کی بنیادوں پر قائم رہا کر۔ تو ماں بھی تھپڑ مار دیتی ہے محبت کے لیے، تو جس بندے کو اللہ ٹھوکر لگا دیتے ہیں وہ ٹھوکر بھی حقیقت اللہ کی طرف سے ایک محبت ہے، تاکہ بندہ مرنے سے پہلے تیری طرف مائل ہو جائے۔ اگر مرنے کے بعد روئے گا پلائے گا تو توبہ کا وقت چلا جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اس بندے کو ٹھوکر لگاؤ تاکہ آ جائے۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، یہ ترجمہ ہے آیت کا، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، کیوں نہیں رویا؟ ہمارے پاس جب آفت آئی تھی تو رو کر میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ ان سے روتا، ان سے روتا، ان کے پاس جاتا، ان کے پاس جاتا، ہر ایک کے پاس جاتا، میرے پاس کیوں نہیں آ روتے ہوئے؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، لیکن دل سخت ہو گئے تھے، دل میں اللہ کی طرف میلان نہیں تھا، دل اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ اپنے مالک کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری بحث سورہ انعام پر آسات میں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے اگلی آیت۔ بہرحال انسان جب اس کو آزمائش میں رکھا اس کے پروردگار نے، تو کہتا ہے رب نے میرا اکرام کیا، میرا انعام کیا، خوب انعام کے بعد کہتا ہے رب نے میرا اکرام کیا، خوب نوازا۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، جب انسان کو جانچا نعمتوں میں تو کہتا ہے ربی اکرمن، رب نے اکرام کیا۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، جب ڈالا آزمائش میں اور روزی تنگ کر دیا، نفس کے خلاف تدملا اٹھا، کہتا ہے رب نے میری توہین کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، یہ فارمولا غلط تمہارا، چاہنے کی یہ کوئی علامت نہیں ہے، دنیا دینا کوئی چاہنے کی علامت ہے؟ اگر دنیا کی حیثیت میرے پاس ہوتی تو میرا باقی فرعون ہے جو جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، میں اس کو بادشاہ دیتا، قارون غدار ہے، دھسا دیا اس کو زمین میں، اسے اتنا خزانہ دیتا نہیں، نہ حامان کو، نہ قارون کو، نہ شداد کو، نہ فرعون کو، ان کو میں نے اتنا دیا ہے کہ موسیٰ کو رشک آیا، انہوں نے دعا کیا کہ اللہ کے مالوں کو مٹا دے، یہ مال کی بہتات سے تیرے راستے میں رکاوٹ پڑ رہے ہیں۔ اتنا کس کو دیا؟ غداروں کو دیا، ایسے غدار جو اللہ کے مقابل کھڑے ہو کر انا ربکم الاعلی کرانے والے تھے۔ تو یہ دینا اگر محبت کی دلیل ہوتی تو ان کو کیوں ملتا؟ انبیاء کرام کا حال یہ تھا کہ ایک وقت کھانا کھاتے اور ایک وقت کھانا نہیں پاتے تو کیا کرتے؟ اے اللہ مجھے ایک وقت کھانا کھلا کہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت مجھے فاقے میں رکھ کہ تیرا صبر ادا کروں، صابر بھی رہوں شاکر بھی رہوں۔ اس بندے کو دل مل گیا، شاکر بھی اور صابر بھی، بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی ہر حال میں اللہ سے۔ تو کلا کہنے کا مطلب یہ بات صحیح نہیں ہے،
تمہارا یہ فارمولا صحیح نہیں. دنیا تو جزا کی جگہ نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی تھوڑا بہت جھٹکا ضرور لگتا ہے گناہوں کا یہاں, تاکہ بندہ سنبھل کے آ جائے. کبھی کبھی تھوڑا سا. ہاں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تھوڑا بہت ہے یہ, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا بدلہ یہاں ملتا ہے. اس میں ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا بھی نقل ملتی ہے. اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے, ماں باپ الٹی سیدھی کرتے ہیں. اس مجبوری کو اللہ نے خود کہا ہے ربکم اعلم بما فی انفسکم ان تکونوا صالحین. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے جیوں میں کیا ہے. اگر تم صالح اور نیک ہو تو اللہ غفور رحیم تمہیں معاف کر دیں گے, اگر ہٹن کی بات ہے. لیکن عام طور سے تمہیں اپنے ماں باپ کا حکم پورا کرنا چاہیے. اور کیا کیا افعال ہیں یہ لسٹ یہاں نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ آئے گی. اب سنو, ان چیزوں پر جو اثر ہوتا ہے, نعمتیں چھینی جاتی ہیں اور مقام صبر کا وقت آتا ہے اور آزمائش ہوتی ہے, تو کیا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یتیموں کا اکرام نہیں کرتے کیوں؟ یتیم کا اکرام کر کے کیا ملنے والا ہے؟ اس کو اگر ہم نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, دیں گے تو کیا ہوگا, اس کا بات تو ہے نہیں کہ ہم کو پلٹا کر دے گا. آج تو ہم لوگ سلا دیتے ہیں, انہیں کیا دیں گے تو کیا ان سے ملنے والا ہے, انہیں کیا دیں گے تو ان سے کیا ملنے والا ہے. ہم تو بندوں سے لینے والے بن گئے, بندوں سے لینے والے بن گئے. یہاں تک کہ قربانی کا گوشت بھی دیتے ہیں تو جہاں سے آنے والا وہاں بیچتے ہیں. اصل غریب کو پوچھتے نہیں کہاں بھیج رہے ہیں, جہاں سے ٹانگ واپس آ رہی ہے, پوری پوری ٹانگ بھیج گیا, کیوں آنے والی ہے. اور جو اصل مستحق ہے غریب ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بندوں سے لینا نہیں ہے, بندوں کا اکرام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یتیموں کا اکرام کرنا آخرت پر ایمان لانے کی دلیل ہے. اس یتیم سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, اس یتیم پر ہاتھ رکھ لیں گے تو ہر بات کی عوض نیکی ملے گی. یہ وعدہ رب کریم کا ہے. تو کلا بلا ہرگز نہیں, ایسا نہیں. لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو. یتیموں کا اکرام نہ کرنا یہ ہے اصل وجہ. تمہارے یتیم کے اکرام نہ کرنے کی بنا پر تمہارا رزق چھینا جا رہا ہے. رزق میں تنگی بھی تو آتی, کشادگی بھی تو آتی. اسباب ہوتے, زمین میں لگائیں گے تو پیدا ہوگا, خالی پھرتے رہیں گے تو پیدا ہوگا. یتیم کو دینا اللہ سے لینے کا ذریعہ بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گھر میں 10 کمانے والے ہیں تو برکت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کے طفیل میں, تمہیں خبر نہیں ہے. انما ترزقون بضعفائکم, تمہارے کمزوروں کے طفیل تمہیں رزق دیا جاتا ہے. چاہے وہ کمزور بوڑھے ماں باپ کی شکل میں ہو, یا کمزور بچوں کی شکل میں ہو, یا کمزور لاچاروں کی شکل میں ہو, یا کمزور یتیموں کی شکل میں ہو, یا بیواؤں کی شکل میں ہو. ان کمزوروں کی خاص دیکھ بھال کرنے سے تمہیں رزق ملتا ہے. جیسے وہ حدیث پڑھتے ہیں آپ, نو صبح دیا نو رزق, صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. جو لکھا ہو تو ملے گا نا, رکتا کیسے ہے, تڑپا کے ملے گا. صبح کو جلدی ملے گا, برکت ہوگی. 2 روٹی پیٹ بھر جائے گا, 4 مہینے پیٹ نہیں بھرتا. حدیث میں آتا ہے مومن ایک اگلی میں کھاتا ہے اور کافر ساتھ میں کھاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ آدمی دیکھنے میں ایک ہی دکھتا, چور پیٹ ہے, نظر نہیں آتا, لیکن ساتھ میں کھاتا ہو. تو یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ کم میں کام چل جائے یہ برکت ہے, اور زیادہ میں کام نہ چلے پریشان رہے یہ بھی برکت ہے. تو یتیم کا اکرام کرنا مفید ہے دنیا آخرت دونوں کے لیے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور تم آمادہ نہیں کرتے ہو مسکین کے کھانے پر. تم نہیں کھلا سکتے ہو تو کم سے کم کسی کو سمجھاؤ, کسی کو ترغیب دو کہ بھائی یہ مسکین آیا ہے, محلے میں مسافر آیا ہے, اس مسکین کے کھانے پر لوگوں کو آمادہ کرو. لوگ سمجھتے ہیں گھٹ جائے گا, ایک مہمان آ گیا, ایک مسکین آ گیا, تو اس کے کھانے سے اتنا کھانا گھٹ جائے گا. گھٹتا نہیں. اور یقین ہے اور ایمان ہے تو گھٹتا نہیں. رزق کھاتا ہے وہ اپنا تیرے دسترخوان سے. شکر کر رزاق کا, بدل ہونا تو مہمان سے. رزق کھاتا ہے وہ اپنا تیرے دسترخوان سے. اپنے مقدر میں اضافہ نہیں ہوتا, وہ اپنا کھاتا تم اپنا کھاتے. دسترخوان آپ کا ہے ضرور, لیکن مقدر اس کا جو لکھوا کے آیا ہے وہی کھا رہا ہے. اس لیے اپنے مقدر سے زائد نہیں کھا سکتا, نہ اس سے کم کھا سکتا ہے. مسکین کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب کوئی آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے بھائی کس کے پاس کھانا 2 کا ہے, ایک تیسرے کو ساتھ لے جاؤ. اس کے پاس 3 کا کھانا ہے, چوتھے کو ساتھ لے جاؤ. ایسا ایک ایک کو اللہ کے نبی جوڑ دیا کرتے تھے. دل میں وسعت ہوتی ہے تو اللہ برکت دیتے ہیں. ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں رہ گئی. سورہ حج کی ایک آیت میں بڑا پیارا مضمون آیا ہے کہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنی حالت خستہ ہے, کمزور غریب ہے, لیکن دوسروں کا خیال کرتے ہیں. مہمان آیا, مسافر آیا, مسکین آیا, تو اس پر اتنا زیادہ فریفتہ ہوتے ہیں کہ اپنی حاجت کو دبا کر اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسکرا رہے تھے, ایک صحابی آئے تو فرمایا رات میں تمہاری بیوی کا جو معاملہ تھا مہمان کے ساتھ, رب کریم نے اس پر مسکرایا. کیا تھا معاملہ؟ مہمان کو پیش کر دیا اور کہا کھانا ایک ہی آدمی کا ہے. تنہا مہمان نہیں کھاتا, بڑا خدا مہمان ہے, ساتھ میں کھانا پڑتا. بیوی نے بچوں کو سلا دیا اور اپنے شوہر سے کہا تم ساتھ بیٹھ جانا اور منہ سے چپچپانے کی آواز نکالنا, اور میں چراغ سکھا کرنے کے بعد بجھا دوں گی. چراغ بجھا دیا, مہمان کے ساتھ منہ کی آواز کرتے رہے. اندر بھوک لگی ہے, تڑپ رہے ہیں, لیکن مہمان کے اکرام میں کہ اس کا پیٹ بھر جائے, نہ بچوں کو کھلایا, نہ بیوی کو کھلایا, نہ خود کھلایا. اس پر اللہ نے آیت نازل کر دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنے ذات کا ترجیح دیتے ہیں. اگر تم گھر خستہ ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو اللہ نے یہاں بھی عطا کیا اور وہاں بھی عطا کیا. یہ زندگی تو 50 سال کی گزر جائے گی. یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو راستے میں آپ ہیں. جیسے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تھے, ایسے 9 سال یہاں ہیں, ختم. اس کے بعد یہ تو منزل ہے نہیں, گزر کر ہے. فرمایا اور مسکین کے کھانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے. وتاکلون التراث, صیغے کا روپ بدل گیا. اب تک کیا تھا؟ مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتے اور یتیموں کا اکرام نہیں کرتے, اور مال میراث کو پورا ہڑپ کر جاتے. وتاکلون, اور کھا جاتے ہو پورا, التراث میراث, التراث میراث. اکلن, کیسا کھاتے ہو؟ لما, لما کے معنی سارا سمیٹ لیا. یہ فلانے کا حصہ آنے دو, یہ فلانے کا حصہ آنے دو, کوئی تقسیم نہیں. اس کی لاٹھی اس کی بھینس, اکلن لما, سارا سمیٹ کھا جاتے ہو. یہ بھی ایک وجہ ہے تنگی میں ڈالنے کی. لے تو لیا, اب بھگتو. جو لوگ نہ دوسروں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے, جہنم کی آگ کھاتے ہیں. الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, آگ آگ کھا رہے ہو تو تم سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو.
وتحبون المال اور تم مال سے محبت کرتے ہو وتحبون المال مال سے محبت کرتے ہو کیسی محبت کرتے ہو اللہ اکبر حبا جما حبا کے معنی ایسی محبت اور جمن کے معنی جم کر محبت کامل محبت کرتے ہو کتنی محبت مال سے اندازہ ہے دنیا کی کسی چیز میں اتنا دل نہیں لگتا جتنا مال میں محبت لگتی ہے آ جا کسی حال میں تو آ جا رشوت کی شکل میں آ جا دھوکے کی شکل میں آ جا چوری کی شکل میں آ جا دھوکہ دینے کی شکل میں آ جا کسی بھی شکل میں آ جا بس تو آ جا اتنی محبت کسے ہے مال سے متنبی ایک شاعر ہے وہ نبی کے زمانے کے پہلے کا شاعر ہے زمانہ جاہلیت کا وہ کہتا ہے لولا التقى لقلت جلت قدرته لولا التقى لقلت جلت قدرته اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا ہے پیسہ تو ہی خدا ہے پیسہ تو ہی خدا آج قاتل قتل کرنے کے باوجود بری ہو جاتا کیوں پیسہ ہے مجھے کھا دینے کے باوجود عزت سے بری ہوتا ہے کیونکہ پیسہ دنیا کی ہر برائی کا مرتکب ہے لیکن عائش کرتا ہے کیونکہ پیسہ مگر یہ دیکھو کہ دنیا ہے تمہارے واسطے کتنے برس کی جیسے کوئی جیل میں عمر قید ہو 15 سال کے بعد چھوٹ جائے گا دنیا کا بھی یہی معمول ہے دنیا بہت طویل نہیں ہے بہت طویل دنیا نہیں ہے یہاں انصاف نہیں ملنے والا ہے دنیا میں اگر انصاف مل جاتا تو یوم الحساب قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی دنیا میں انصاف نہیں ملنے والا ہے اسی واسطے اللہ نے یوم الدین کا مالک یوم الدین یوم الحساب کا یوم المحشر کا یوم الحسرت کا وہ دن آنے والا تو تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو جی سے پیار کرتے ہو وہ تحبون المال حبا جما اور تم محبت کرتے ہو مال سے کیسی محبت جی بھر کے پیار کرتے ہو بندہ کسی حال میں خرچ نہیں کرنا چاہتا حالانکہ یہ مال کی صفت ہے جب تک ہاتھ میں آئے اس سے فائدہ نہیں گیا تو فائدہ جیب میں ہے کوئی فائدہ نہیں جیب سے نکلا تو فائدہ یہ ایسا ہے کہ جب تک تمہارے ساتھ آئے تمہیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ جان کا ڈر لگتا ہے اس مال کی وجہ سے تمہاری جان کوئی چھین سکتا ہے کہ بغیر جان لیے تم مال دو گے نہیں اگر تم مال جو ہے پھینک دو جان بچا تو مال کے بچانے کے لیے جان دینا پڑتا لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم مال سے محبت کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے میں نے پتہ ظاہر کر دیا اب تمہارا انجام سنو اللہ اذا دکت الارض دکن دکا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کے بچھا دی جائے گی دکت الارض زمین کوٹی جائے گی دکن دکا خوب اچھی طرح سے کوڑا جانا یہ زمین کو اللہ اٹھا کے ایسا کوٹیں گے کہ نہ کوئی گھر ہوگا نہ کوئی در ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی گھر ہوگا ساری زمین کو ایسا سمیٹ لیں گے جیسے بکرے کی کھال کو آپ کھینچ دیتے ہیں نا ایسے اس زمین کو اللہ ایسا کھینچیں گے کہ زمین پر جو کچھ موجود ہے یہ کچھ بھی نہیں رہے گا پوری زمین بدل جائے گی سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض یہ زمین نہیں رہے گی سب بدل جائے گی ایک گھر نہیں ہوگا ایک پہاڑ نہیں ہوگا چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی ایک درخت نہیں ایک نہر نہیں کچھ نہیں زمین پوری مسطح ہوگی اور یہ زمین نہیں ہوگی نئی زمین ہوگی والسماوات مطویات بیمینہ آسمان میرے دائیں ہاتھ آسمان کو لپیٹ دیں گے سارے آسمانوں کو لپیٹ کر ایک گھر میں زمین کا یہ حال ہوگا زمین کوٹی جائے گی کوٹ کے پس کر دی جائے گی وجاء ربک والملک صفا صفا اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے سب در سب لگائے ہوئے یعنی میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے اللہ کا ظہور ہوگا اور فرشتے سب در سب لگائے ہوئے حاضر کھڑے ہوں گے وجیء یومئذ بجہنم اور لائی جائے گی میدان محشر میں اس دن جہنم صرف گڑھے کا نام نہیں ہے جہنم کو اللہ نے زبان دیا ہے بولنے کے لیے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے پیر دیا ہے چلنے کے لیے گردن دیا ہے اٹھانے کے لیے سب دیا ہے سمجھنے کے لیے میدان محشر میں ایک ایک کو پکارے گی اے فلاں ابن فلاں آ جاؤ تیرا انجام میرے ساتھ وابستہ ہے وجیء یومئذ بجہنم اس دن جہنم لائی جائے گی جہنم بڑی بہترین آواز پکارے گی اس کی آواز بہت صاف ہوگی اور جس کو جہنم پکارے گی کہ آگا تیرا مکان میرے ساتھ وابستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا اب کوئی منزل نہیں آئی یہ جہنم پہچانتی ہے کون سا حقدار وجیء یومئذ بجہنم کھینچ کر لائی جائے گی جیسے گھوڑا اور اونٹ لگام پکڑ کے لایا جاتا ہے ایسا لائی جائے گی یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان کو ہوش آئے گا یتذکر الانسان اس دن انسان کو غور فکر کرنے کا وقت آئے گا سوچے گا سمجھے گا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اب تک دھوکے میں تھے لیکن اب سمجھ میں آنے سے کیا فائدہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ اور اب کیا فائدہ اب کون سا موقع ہے سمجھ میں آنے کا اب کوئی موقع نہیں سمجھ میں آنے سے اب کوئی موقع حل عطا نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا کہے گا پھر یقول کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں قدمتو آگے بھیجا ہوتا لحیاتی میری اس زندگی کے لیے حیات کے معنی زندگی حیاتی میری زندگی اور لحیاتی میری زندگی کے لیے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو حاجی بہلول کا یاد ہے بھول جاتے بھولنا نہیں تازہ رکھنا ہر انسان کو کل کی فکر آج کرنا ہے صبح ناشتہ کرے گا کہنے لگے بول صحیح سے کل کیا ناشتہ کرنا ہے سوچ کیا ہے سبزی رکھیں گے لا کے دال رکھیں گے لا کے آلو رکھیں گے گوشت رکھیں گے بھائی کریے ناشتے میں ماشاء اللہ آ کے پوچھے پورے ہیں ہاں کچھ نہ کچھ لگ آئیں گے لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ پرواز کر گئی تو قبر میں کل ناشتہ کیسا ہوگا کبھی سوچا یہ ہے اصل کاش کہ میں نے اس دنیا میں رہ کر وہاں کی حیات کے لیے بھیجا ہوگا یہ اللہ نے قارون کو کہلوایا تھا موسیٰ کی زبان سے سورہ قصص 12:20 فرمایا ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک اس پر اللہ نے احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر اور دنیا میں سے آخر خریدنے کا جو حصہ ہے اس کو فراموش مت کر مگر اس نے دنیا میں لا کر دنیا ہی کو ڈیولپ کیا اس کے بعد دھس رہا ہے آج دھس رہا ہے تو دنیا میں رہ کر کل کے لیے کچھ کرنا ہے اگر ہم صبح بستر پہ نہ رہے اور قبر میں اتار دیے گئے تو کل ناشتہ کس چیز کا ہوگا بس یہ سوچنا یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش کہ انسان سوچے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے کچھ بھیجا ہوتا اپنی اس حیات کے لیے ہارون رشید کا واقعہ ہارون رشید بادشاہ جب کہیں جاتا تو باورچی ساتھ جاتا چھتریاں چھاؤں کے لیے ساتھ آتی بڑی بڑی گھوڑے ساتھ آتے سواری کے لیے نوکر چاکر ہتھیار والے سب ساتھ آتے جب بیمار پڑے مرد الوفات کا وقت آیا تو ایک صاحب نے آ کر پوچھا اے بادشاہ تم دنیا کے سفر میں جایا کرتے تھے تو اتنا انتظام کرتے تھے اب تمہارا سفر جو فائنل ہے اس میں کھانے کا پینے کا کتنا انتظام کیا اس نے کہا ایسا تو میں کچھ نہیں کر سکا
اس بادشاہ نے ایک لکڑی دیا تھا بہت پہلے کہ جو بیوقوف دکھائی دے اس کو لکڑی تحفہ دے دینا. اس نے کہا اس کا حقدار مجھے تم نظر آتے ہو. ایک دن کے سفر پہ بچے کا انتظام, ایک ہفتے کے سفر پہ گھوڑے کا سواری کا انتظام, اور یہ سفر ایسا ہے جہاں سے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. آخری سفر کی پہلی منزل قریب آ چکی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے کوئی انتظام نہیں کیا, تکیہ نہیں, بستر نہیں, گدا نہیں. آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آتا, یہ لکڑی کے حقدار آپ ہی ہیں. ہر انسان یہی سوچے. سورہ حشر میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے کیا کیا, ہر آدمی چاہیے کہ غور و فکر کر لیں. اگر کل میں بستر پر نہیں رہا اور زمین پہ اتار دیا گیا تو میرا ناشتہ کون لائے گا؟ اللہ کے فرشتے کیوں لائیں گے؟ اگر ہم اللہ کے ہو کر دیں گے تو اللہ ضرور بھیجائیں گے. اللہ جو ماں کے پیٹ میں ناک کے ذریعے سے غذا دینے پر قادر ہے وہ مٹی میں بھی غذا دینے پر قادر ہے, لیکن ہم ان کے ہو کے رہیں تب تو. یہاں تو وہ فضا کرتا سب کو غذا ملتی ہے مگر وہاں سب کو نہیں ملے گی, صرف فضا کو ملے گی. فرمایا رب کریم نے اس دن کیا ہوگا, لا يعذب عذابه احد, نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب دینے والا اور کوئی عذاب دینے والا اللہ کے عذاب کے برابر عذاب نہیں دے گا. ایسا عذاب کو دینے پر قادر نہیں. ولا يوثق, اور نہ کوئی باندھے گا, وثاقه اس جیسا باندھنا, احد کوئی. اللہ کیسا باندھیں گے؟ سورہ مدثر 29 میں اللہ فرماتے ہیں 70 گز کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا. 70 گز کی, اور گز بھی پتہ نہیں انڈیا کا ہوگا کہ وہاں کا ہوگا. 70 گز. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا, 70 گز کی زنجیروں میں ان کو جکڑ دو اور اوپر سے نہیں باندھیں گے. فاسلكوا سلکا مانے تسبیح کے دانوں کی طرح پھرو دو, مقدار سے ڈال کے منہ میں نکال کے گول رنگ بنائی جائے گی. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ فاسلكوا کا ترجمہ. پھرو دو اس کو. جیسے کہا سورہ رحمان میں یؤخذ بالنواصی والاقدام, پیشانی کے بال کو پاؤں سے باندھ دو گول رنگ بن جاتا, یوں پھر دو. یؤخذ بالنواصی والاقدام, پیشانی کی بات اور پاؤں کو پکڑیں گے گول رنگ بنائیں گے. یہاں انسانوں کے واسطے کہا گیا ہے اللہ کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا, اللہ سے زیادہ کسی اور سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں, اللہ سے زیادہ کوئی باندھ نہیں سکتا. یہاں تک خطاب تھا عام انسانوں کے لیے, لیکن جو بندہ ایمان پر قائم ہے, قرآن پہ قائم ہے, رسول اللہ کی سنتوں پر قائم ہے, اللہ کے سارے احکام پہ مطمئن ہے, بندہ کہتا ہے نو آبجیکشن, مجھے آپ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں, فجر میں اٹھنا ہے میں حاضر, ماں کی زکات ہے میں حاضر, روزہ رکھنا ہے میں حاضر, ماں کی خدمت کرنا ہے میں حاضر, بڑوں کا اکرام کرنا ہے میں تیار, مجھے آپ کے کسی حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہے, سر و جان سے مطمئن ہوں. سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. ان بندوں کو اللہ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو مطمئن ہے. کس پر مطمئن ہے؟ اللہ کے فیصلے پر, اللہ کی تقسیم پر, اللہ کی تقدیر پر, اللہ کی کتاب پر, جو بالکل مطمئن ہے, اسے کوئی اعتراض نہیں. ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہو, اللہ کے حکم پر مطمئن. اس سے پہلے درس میں بتایا میں نفس مطمئنہ, نفس لوامہ اور نفس امارہ اور نفس ملہمہ سب وضاحت آ چکی ہے. پھر اگر سورہ قیامت کی آیتیں آئیں تو بحث کریں گے انشاءاللہ. نفس مطمئنہ ہو, اطمینان والی روح جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہو, اسے اللہ کیا کہیں گے؟ تو میرے حکم پر مطمئن, میں تیرے عمل پر مطمئن. ارجعی الی ربک, لوٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف. ارجعی, لوٹ, الی ربک, لوٹنا کس کو بولتے؟ جہاں سے آیا وہی گیا تو لوٹنا بولتے. اب ہم حیدرآباد سے آئے, حیدرآباد جا رہے ہیں تو کیا بولتے؟ لوٹنا بولتے. یہ ارجعی کا ترجمہ. بندہ کہاں سے آیا؟ سمجھتے ہیں ماں کے پیٹ سے آیا, مٹی کے کھیت سے آیا, یا اللہ کی طرف سے آیا. جسم مٹی سے تھا, مٹی میں واپس ہو گیا, لیکن روح تو ماں کے پیٹ میں اللہ کے پاس آئی ہے, یہ لوٹ کر وہی جائے گا. ارجعی الی ربک, لوٹ اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ, راضیۃ مرضیہ, راضی ہو کر چل, پسندیدہ ہو کر چل. راضیۃ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی, وہ تجھ سے راضی ترجمہ کس کا ہے؟ یہ مرضیہ ترجمہ, پسندیدہ ہے تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے. راضیۃ تو اس سے راضی ہونے والا, اور مرضیہ تو اس کا پسندیدہ, اس کو پسند کر لیا اللہ نے, دونوں خوش ہیں. تم اللہ کے حکم پر مطمئن, اللہ تمہارے عمل پر مطمئن. فادخلی فی عبادی, بس داخل ہو جا میرے بندوں میں, بندوں میں داخل ہو جا. یہاں سے ہم نے اخذ کیا ہے جب تک بندوں میں بندہ داخل نہیں ہوگا, جنت سے پہلے ایک مرحلہ ہے, دیکھو آگے. فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی, اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ بندوں میں کیوں داخل ہونے کی شرط ہے؟ یہ ہے جماعت کے ساتھ رہنا. گھر میں نماز پڑھتے پڑھتے جماعت چھوٹ جائے گی, کبھی کبھی چھوٹ گئی تو گھر میں پڑھنا, ہمیشہ مسجد میں پڑھنا. یہاں جب تک بندوں میں شامل نہیں ہوں گے, بندوں کے ساتھ وہاں داخلہ کیسے ہوگا؟ مر گئے تو خبر کس کو ہوگی؟ زیادہ پڑھنے کون آئے گا؟ کفن دفن کے واسطے کون آئے گا؟ اللہ کے پاس گواہی کون دے گا یہ بندہ اچھا تھا؟ کون گواہی دے گا؟ اس لیے کچھ اعمال تنہائیوں کے ہیں وہ گھر میں کرو, اور کچھ اعمال اجتماعیت کے ہیں گھر سے باہر نکلو. حیدرآباد سے کمر لگاؤ, آپ کو گھر سے آنے کو تیار نہیں. گزشتہ ہفتہ وعدہ کیے تھے نہیں, تنہا نہیں آئیں گے, ایک ساتھ لے کے آئیں گے, وعدہ کیے تھے, مگر وعدہ کرنے والے غائب ہیں. کچھ ہے اس میں بھی. ہاں بھائی, میں آج پوری کر لیتا ہوں, پہلے جب پوچھتا ہوں آپ سے. فادخلی فی عبادی, داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. جب کوئی بندہ اچھے بندوں میں رہتا ہے تو روحانی سرور ملتا ہے. اچھوں کے ساتھ رہ کر دیکھو, جب آدمی بروں کے ساتھ ہوتا ہے تو برائی سیکھتا ہے. بچیوں کے پاس گیا تو کوئلہ اڑتا, راکھ اڑتی, دھول اڑتی, اور اطار کے پاس گیا تو خود بخود خوشبو آتی. خالی قریب گیا تو خوشبو سے معطر ہو گیا. کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اللہ نے کہا فادخلی فی عبادی, میرے خاص بندوں میں پہلے شامل ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کی صحبت میں رہو. سچوں کی صحبت کا فائدہ معلوم ہے. باتھ روم میں حضرت صاحب گئے, ایک مٹی تھی, اس میں خوشبو آ رہی تھی. پہلے صابن نہیں تھا, ہر ایک کو مٹی سے سرد ہوتی تھی. عورتیں, آج بھی بعض مٹیاں ہوتی ہیں جسے سر دھویا جاتا ہے, اسے باہر اکھڑتے نہیں. سر میں جو باریک باریک سفید سفید پیدا ہوتے ہیں پاؤڈر, بفر ان کو بولتے, وہ مٹی لگائے تو پیدا نہیں ہوتے. آج بھی گاؤں کے ہوتے ہیں مٹی استعمال کرتی ہے. ہمام میں گئے, مٹی اٹھا کر دکھا تو خوشبو آ رہی ہے, پریشان. ارے بھائی تم مٹی ہے یا خوشبو آ رہی؟ مٹی نے کہا میں تو مٹی ہوں. ہاں, میرے اوپر کسی نے پھول رکھ دیا تھا, وہ پھول میرے اوپر رکھا ہوا تھا. اس پھول کی خوشبو, لطافت اس مٹی کی کثافت میں جذب ہو کے آ گئی. اب تم اٹھا کر دیتے ہو تو مٹی میں خوشبو ہے, میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی ہوتی ہے. یہ اس پھول کی صحبت کا اثر ہے. اس مٹی میں اگر پھول کی صحبت سرایت کر سکتی ہے تو اسی مٹی کے بنے ہوئے انسان کو بھی اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے, تو یہ بھی کیا ہوتا ہے, نکھر کے سامنے آ جاتا ہے, نکھرتا ہے. ہاں, اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی وجہ سے قرآن میں ذکر کے لائق ہو گیا. اللہ نے ذکر کیا کتوں کا ہے, کتا, لیکن کس کا کتا ہے؟ اصحاب کہف کا, اللہ والوں کا کتا. تو جب آپ نیکوں کے ساتھ رہیں گے, فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ.
نماز میں، نماز کی صفوں میں، جہاد کی صفوں میں، روزے کی صفوں میں، حج کی صفوں میں، نیکوں کے ساتھ آ کر تو دیکھو. علامہ سعدی نے اس پھول والے واقعے کو شعر میں کہا ہے. ہاں، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوے درا بیتے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت بعد النشستم جمال ہم نشی در من اثر کر وگر من ہما خاکم کی ہستم.